الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں اس وقت مخاطب ہوں ندوے کے ذمہ داروں سے بھی، اساتذہ سے بھی اور طلبہ سے بھی، اور باقی امت کے تمام افراد سے، کہ آج امت جس دور سے گزر رہی ہے اس میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کی صفوں میں اتحاد ہو، اس کی شیرازہ بندی ہو، کوئی انتشار نہ ہونے دیا جائے۔ میں اللہ کے فضل سے یہ باتیں یورپ میں کہتا رہا، امریکہ میں نے کہیں، جاپان میں کہیں، ماسکو میں کہیں، ہندوستان کے ایک ایک چپے پر کہیں، یہاں جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، جتنی شخصیات ہیں، سب کو جوڑنے کا کام کیا اللہ کے فضل سے، اور سب اس بات کو جانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ ندوۃ العلماء میں میری سینکڑوں تقریریں اور درس ہیں جن میں یہی بات میں دہراتا رہا، اور طلباء کے درمیان اتحاد اور بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان جو معاملات ہونے چاہیے، جو اخلاق ہونے چاہیے، ان کی تلقین کرتا رہا۔ اب جو صورتحال بنا دی ہے اس وقت کی انتظامیہ نے، وہ بہت ہی غلط رخ پہ جا رہی ہے، اور طلباء میں جو ہیجان ہے، یہ سارا ہیجان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو آرڈر ادھر دیے گئے ہیں وہ ظالمانہ ہے، وہ ایک طرح کا کیا کہا جائے اس کو، کہ وہ ایک انتظامی آتنکواد ہے، اور اس سے ادارے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ادارہ اسی طرح بچ سکتا ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو صحیح طریقے سے لیا جائے، سنا جائے، اور طلباء کے جو جذبات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو کرش نہ کیا جائے، ان کو کچلنے کی کوشش نہ کی جائے، ان کو دبایا نہ جائے، پولیس کو مسلط نہ کیا جائے۔ سب دل اگر اچھے ہوں، الفت ہو، محبت ہو، قدر ہو، بڑے کا ادب ہو، چھوٹے پہ شفقت ہو، تو اطمینان رہتا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور طلباء سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہ ہونے دیجئے جس سے ادارے کو نقصان پہنچے، جس سے ہماری ناظم صاحب کی جو شخصیت ہے اور معتبر ہے اور محترم ہے، اور میں ان کا احترام ہمیشہ کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ جو نقطہ نظر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں دلائل اصل ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر جو بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی لفظ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ طلباء کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ندوے کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں صرف حضور پاک علیہ السلام کی حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، تو مجھ پر پابندی کیوں لگی؟ میں مسجد میں اللہ کی بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کی بات کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی بات کہنا چاہتا ہوں، تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے روکا جا رہا ہے اور دوسروں کو موقع دیا جا رہا ہے؟ حضرت علی کو گالیاں دی گئیں، کل جو تقریر ندوے میں کی گئی اس میں حضرت عباس اور حضرت علی کا جو کردار پیش کیا گیا وہ کوئی بدقماش ناصبی پیش کر سکتا ہے؟ ندوے کے ممبر سے اس کا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ندوے میں آگ لگانا ہے اور شیعہ سنی جھگڑا کرنا ہے، اور پھر اس جھگڑے کو ایسا کر دینا ہے کہ جو پاکستان میں ہوا، مولانا سمیع اللہ شہید کیے گئے، مولانا نظام الدین شہید کیے گئے، مولانا عبداللہ شہید کیے گئے، مولانا تقی صاحب پہ حملہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سلمان پر بھی حملہ کروانا ہے اور اس کو بھی نشانہ بنانا ہے۔ تو بہرحال میں تو حق پر قربان ہوں، میرے نانا حسین قربان ہوئے، میرے ساتھ جو چاہو کر لو، میں مظلوم ہوں اور میں کسی پر ظلم نہ کروں گا، نہ ہونے دوں گا اپنے بس میں۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں، حکومت سے کہتا ہوں، سرکار سے کہتا ہوں، انٹیلیجنس سے کہتا ہوں کہ بھئی میری طرف سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس سے انتشار ہو۔ میں امن چاہتا ہوں، میں سلامتی چاہتا ہوں، میں ہندو مسلم تعلقات چاہتا ہوں، میں آپس کی دوستی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ملک میں امن رہے۔ جو آدمی ہندو مسلم سب کو جوڑ رہا ہے، اس کے گھر میں آگ لگی ہے، اس کے خلاف کون سا میں نے مجرمانہ کام کر دیا؟ کون سی غلط بات کہہ دی جس کو کوئی ثابت کر سکے؟ مجھ سے بحث کرے، مجھ سے مناظرہ کرے، ندوے کے میدان میں کرے، مسجد میں کرے، سارے طلباء موجود ہوں گے جب میری بات ہوگی، اور اسی وقت حق کا میں اظہار کروں گا۔ اگر کسی کے نزدیک وہ حق نہیں ہے تو وہ اپنی رائے پر قانے رہے، لیکن نہ طلباء کو کچلا جائے اور نہ طلباء سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی انتشار پیدا کرے۔ وہ سکون سے رہیں، اللہ تعالی حق کو فتح عطا فرمائے گا، اور طلباء کے جذبات کو قوم پوری دیکھ رہی ہے، ان کے جو جذبات ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا وہی حق پر ہوگا اور اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس لیے طلباء سے کہوں گا کہ پرسکون رہیے اور ادب و احترام بھی برقرار رکھیے، اور انشاءاللہ آپ یہ مطالبہ ضرور کیجئے کہ مولانا سلمان صاحب کی مسجد میں بات ہونا ضروری ہے، ان کو اپنی بات کہنے کا حق دیا جائے، ورنہ ہم اس کو سمجھیں گے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے۔ بس اتنی بات اس وقت کر